آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند ایسے اداکاراؤں کے بارے میں جن کا بیک گراؤنڈ سندھ سے ہے، لیکن انہوں نے اردو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں اپنا بے حد نام کمایا۔ انہوں نے نہ صرف سندھی میڈیا بلکہ اردو میڈیا میں بھی اپنی بہترین اداکاری کے ذریعے اپنا لوہا منوایا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی سندھی اداکارہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی معصومیت اور خوبصورتی سے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں صنم بلوچ کی۔ ان کی شادی اپنی پسند سے اپنے ایک کو سٹار اور سنگر کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کی شادی باقاعدہ طور پر ایک نجی ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد صنم بلوچ کی علیحدگی ہو گئی اور علیحدگی کی وجہ بچوں کا نہ ہونا بتایا گیا۔ 2017 میں صنم بلوچ سوشل میڈیا پر اپنی منگنی کی خبر لگانے کے بعد غائب ہو گئیں اور اس کے قریب 2 سال بعد صنم بلوچ نے اپنے انسٹاگرام پر اپنی اور اپنی بیٹی کی تصویر پوسٹ کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دوسری شادی ہو گئی تھی، پر انہوں نے کوئی بھی تصویر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ نہیں لگائی۔ صنم کا کہنا ہے کہ اگر ان کو اپنی زندگی سے کوئی لمحہ نکالنے کا موقع ملتا تو وہ اس نجی ٹی وی سے اپنی شادی کی تقریب ہٹا دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم ایسی اداکارہ کی بات کریں گے جنہوں نے جس ڈرامے میں کام کیا وہ ڈرامہ سپر ہٹ ہو گیا کیونکہ ان کی ایکٹنگ قابل تعریف ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صبرین ہسبانی کی، جن کا تعلق صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے ہے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ صبرین ہسبانی اور صنم بلوچ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ یہ اکثر مارننگ شوز میں بھی ساتھ نظر آتی ہیں۔ بڑی ہونے کے باوجود بھی صبرین کی شادی صنم کی دوسری شادی کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ اچھا جیون ساتھی نہ ملنا اور اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سر سے اتار کر پھر اپنے بارے میں سوچنا تھا۔ صبرین اور صنم کے والدین کی علیحدگی صنم کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اب بات کریں گے فضیلہ قاضی کے بارے میں، جو ایک بہت اچھی اور پرانی ایکٹریس ہیں۔ ان کے والد بھی اسی شعبے میں کام کرتے تھے۔ فضیلہ قاضی کی شوبز میں انٹری اچانک ہوئی تھی۔ ان کی والدہ کی ایک دوست پروڈیوسر تھی اور ان کو ایک ماڈل چاہیے تھی، جس کے لیے وہ اصرار کر کے فضیلہ کو ساتھ لے گئی اور ان کی تصاویر دیکھ کر ہم ٹی وی کے پروڈیوسرز نے ان کو اپنے ڈراماز میں کام دیا۔ ایک ڈرامے میں فضیلہ قاضی نے کیسر نظامانی کے ساتھ کام کیا اور اسی دوران وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور یوں فضیلہ کی شادی کیسر سے ہوئی۔ اس کے بعد بات کریں گے سندھ سے تعلق رکھنے والی عروسہ بلال قریشی کے بارے میں، جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایز اے ماڈل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کافی ڈراماز میں سائیڈ رول اور ایز اے لیڈ رول کام کیا۔ انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے بہت جلد پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنا نام بنایا۔ ان کی شادی مشہور ایکٹر بلال قریشی سے ہوئی ہے۔ اب بات کریں گے ایک ایسی ایکٹریس کی جو حال ہی میں کافی مشہور ہوئی ہیں اور ان کی وجہ شہرت بنا ڈرامہ تیرے بن۔ ہم بات کر رہے ہیں ہیرا سومرو کی، جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی قابلیت سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے فاطمہ فندی کی، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ شروع میں انہوں نے سندھی میڈیا سے کام کیا اور بعد میں یہ اردو میڈیا کی طرف چلی گئیں۔ اپنی بے مثال ایکٹنگ کی وجہ سے ان کو بہت کم وقت میں بہت زیادہ شہرت ملی۔ وہ بے چین ہو رہے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے، is she safe or not؟ اب بات کریں گے ایک ایسی ایکٹریس کی جو میڈیا پر بے حد پسند کی جاتی ہیں اور ان کی وجہ شہرت بنا ان کا مارننگ شو۔ اکثر اوقات ان کو بے حد تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ندا کی۔ ندا کا کہنا ہے کہ یاسر اور ان کی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ ان کی شو میں کی گئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ ندا یاسر نے رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشنز لگوائے اور ندا نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے رنگ گورا کرنے والے انجیکشنز لگوائے ہیں۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.